تو اس طریقے سے پاکستان کی جو تاریخ ہے نا، اس میں یہ ہے کہ کوئی اسٹیبلٹی کہیں بھی نہیں آئی پورے دور میں، اور یہی چکر چلتے رہے، کبھی مارشل لا لگا، کبھی سولین آ گئے، پھر سولین سے پھر مارشل لا لگ گئے، ملک میں کوئی ترقی اس ایوب خان کے بعد ترقی بند ہو گئی۔ اور پھر کیا ہوا کہ ان جھگڑوں میں یہ جو آپ کی بیوروکریسی اور یہ سارے لوگ ہیں، یہ کرپشن کے سلسلہ شروع ہو گیا۔ اگر کوئی نہ مانے تو نہ مانے، لیکن ہمیں تجربہ، ذاتی تجربہ ہے کہ آج بھی آپ دفتروں میں جائیں تو فائلیں جو ہیں چھپی پڑی ہوتی ہیں، ان کو نکالنے کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں، ورنہ فائل سامنے ہی نہیں آتی۔ تو اس طرح سے کرپشن کا دور ہو گیا سارے ملک میں۔ تو ترقی کیا کرنی تھی ملک نے؟ لوگ جو تھے وہ پھر دو پارٹی، جو ایک پیپل پارٹی کی حکومت ختم ہوئی تو نواز شریف جو تھے وہ ابھرے اس وقت، میاں شریف کے بیٹے، اور اس طرح ہوا کہ ان کو کوئی آدمی چاہیے تھا ضیاء الحق کو، کوئی شریف آدمی جو کسی قسم کا احتجاج نہ کرے یا کوئی مطلب چالاکی نہ کرے۔ تو کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ اپنے یہ جو نواز شریف ہیں ان کو وزیر خزانہ بنا دیا گیا پنجاب کا۔ کہتے ہیں کہ جی جب یہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے تو وہاں سے انہوں نے شروع کر دیا پیسہ بنانا۔ اب کوئی مانے یا نہ مانے، وہ تو کہتے ہیں جی ہم ایک دھیلے کی کرپشن میں حیران ہوتا ہوں یہ باتیں سن کر کے پیسے گئے کہاں؟ یہ ساری جائیدادیں ایسے تو نہیں بن جاتی نا جو دکھائی گئی ہیں، جیسے کہ صدر زرداری کے متعلق کہتے ہیں کہ جی وہ سرے محل اور یہ وہ پہلے کہتے تھے ہمارا نہیں ہے، بعد میں کہنے لگ گئے کہ ہمارا ہے۔ تو یہ ساری تاریخ پاکستان جو ہے بڑا ظلم ہوا ہے ہم پر، عوام پر، کہ بجائے اس کے کہ ملک ترقی کرتا، یہ تنزلی کی طرف ہی چلتا رہا اسی سیاست کی وجہ سے۔ تو ان لوگوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا ہے، ہم تو کہتے ہیں۔ وہ بھی، انہوں نے بھی پیسے کھائے، انہوں نے بھی کھائے، پروف نہیں ہے، کہتے ہیں یہ ثبوت لائیں۔ وہ بھی کہتے ہیں، پیپل پارٹی والے بھی یہ بھی کہتے ہیں، جو بھی ادارہ بنایا جائے وہ کہتے ہیں یہ ادارہ ہی کرپٹ ہے جی، جیسے نیب ہے یا اور ادارے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ ہی رحم کرے گا ہمارے ملک پر، میں تو یہی کہہ سکتا ہوں۔ آج ہم اس سٹیج پر آ چکے ہیں کہ وہ جو دعویٰ کرتے رہے ہیں ہم 70 سال کشمیر ہمارا ہے، ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں، اس دوران یہ طالبان اور ان کے اٹیک اور یہ وہ، افغانستان ویسے ہمارا دشمن ہے، وہ بھی انڈیا کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ یہ سعید غنی یا کیا نام ہے آج کل ان کا جو صدر، اس سے پہلے جو صدر تھا وہ ہیں اشرف غنی سے پہلے والا جو صدر تھا کرزئی، وہ ایک نمبر مخالف تھا پاکستان کا۔ آپ تو بچے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہوگا، کوئی ایک زمانہ ایسا تھا کہ پابندے آیا کرتے تھے مغربی پاکستان میں، پنجاب میں، افغانستان سے آتے تھے فصلوں کے زمانے میں اور تباہی مچا کر واپس چلے جایا کرتے تھے۔ ایوب کا دور تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایوب نے کہا کہ بند کرو، عوام نے احتجاج کیا نا، یہ نقصان پہنچاتے ہیں ہمیں۔ وہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ فصل کاٹنے والے پٹھان ہیں، ان کو پابندے کا ہاں لوگ آتے تھے وہاں سے، لوگ آتے تھے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں فصلوں کے موسم میں، جب کٹائی کا موسم ہوتا ہے۔ تو ایک دفعہ جب لوگوں نے احتجاج کیے تو ایوب خان نے اس کو پیغام بھیجا کہ بھائی آج کے بعد یہ نہیں آئیں گے۔ تو اس نے کہا کیسے، تم کیسے روک سکتے ہو، تمہاری کیسی ضرورت ہے، یہ آئیں گے۔ تو اس نے پھر لوگ کہتے ہیں کہ حکم دیا تھا کہ بارڈر پر ایک دفعہ بمباری کر رہا ہو جہازوں کو، ہمارے کو کہا تھا۔ تو انہوں نے جناب کہا کہ میں آدھے گھنٹے میں افغانستان کو نا زمین بوس کر دوں گا، اس لیے زیادہ چالاکی کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد وہ بند ہو گئے۔ تو وہ بیچ میں یوں برسبیل تذکرہ یہ بات آ گئی۔ تو میں بات کر رہا تھا زرداری صاحب کی، اور یہ ان کی نواز شریف صاحب وزیر خزانہ بنے اور پھر آہستہ آہستہ وہ ہٹ گئے، پھر بیچ میں جنید جو ہے، پھر یہ وزیر اعظم بن گئے نواز شریف، کبھی وہ بنتے تھے کبھی یہ بنتے، 3 بار وہ بنے،
اسی طرح زرداری صاحب بھی بنے، ان کی جو بے نظیر بھٹو تھیں، ذوالفقار علی بھٹو کے بعد وہ اچھی لیڈر تھیں، تو ان کی بدقسمتی کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو یہ تھا میرے خیال میں اس کا دور، جنرل مشرف کا دور تھا۔ تو وہ جلا وطن تھی، واپس آئی تو کراچی میں بہت بڑا جلوس لے کر وہ کنٹینر کے اوپر وہاں پہ دھماکہ ہوا، تو پتہ نہیں کتنے لوگ جو ہیں وہ مارے گئے۔ کہتے ہیں کہ جی مشرف نے اس کو منع کیا تھا کہ تم لیاقت باغ میں نہ جاؤ اور وہاں جلسہ نہ کرو، لیکن اس نے کہا نہیں میں وہاں جاؤں گی اور میں کروں گی جلسہ۔ تو اس نے جلسہ کیا، پھر اس بیچاری کو جلسے کے بعد وہاں شہید کر دیا گیا۔ آج تک پتہ نہیں چلا کہ کیوں شہید کیا گیا اور کون تھے وہ شہید کرنے والے، قاتل کہاں ہیں، کوئی پتہ نہیں۔ زرداری صاحب نے یہی کہا کہ نہیں وہ اس کو وہ جو کرتے ہیں نا قتل کے بعد وہ جو ہاسپٹل میں کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، پوسٹ مارٹم میں انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں کرنا۔ اور ادھر جو جہاں پر گولی چلی اور وہ گرے گاڑی کے اندر، اور وہاں وہ ان کے جتنے بھی نشان علامات تھے وہ وہاں فوری طور پر صاف کر دیے گئے۔ یہ بھی آج تک پتہ نہیں چلا کہ کس نے آرڈر کیا تھا کہ یہ صاف کرو۔ بہرحال وہ بیچارے بھی شہید ہو گئے۔ تو اس طرح 3 دفعہ نواز شریف صاحب بنے ہیں، وہ 2-3 دفعہ پیپل پارٹی والے بنے ہیں، پھر ایک تیسری پارٹی اب آ گئی ہے عمران خان کی شکل میں۔ تو یہ بھی کہتا ہے میں نے 22 سال تک ادو کی ہے، سب مانتے ہیں کہ ہاں آنیسٹ ہے، ایماندار ہے، بددیانت نہیں ہے، ٹھیک ہے آدمی، لیکن لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو دوسری پارٹیوں سے لوگ آئے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے مشورے اس کو غلط دے رہے ہیں۔ بات بالکل صحیح ہے، اگر وہ آنیسٹ، ہم نے آنیسٹی کو چوپنا تو نہیں ہے نا، چوسنا نہیں ہے، پنجابی کے لفظ بول جاتا ہوں۔ بات تو یہ ہے کہ مہنگائی نہ کرتا، وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ مہنگائی نہ کرتا۔ باقی ٹھیک ہے، معیشت خراب تھی، جو کچھ بھی تھا، نیب یہ وہ سب پر اعتراض وہ کر رہے ہیں اور آج تک کرتے چلے آ رہے ہیں۔ وہی وہ جو الزام لگاتے ہیں نا پیپل پارٹی والے اور نون لیگ والے کہ یو ٹرن لیتا ہے، یہ وہ غلط نہیں کہتے، وہ صحیح کہتے ہیں۔ آپ کبھی کسی کو وزیر خزانہ بناتے، پہلے اسد عمر کو بنایا، پھر اس کو چینج کر کے کوئی شبر زیدی آ گئے، کوئی اور آ گئے جناب۔ تو یہ بات ایسے نہیں کر چلتے نا، ایک بات، ایک آدمی کو آپ نے لگایا، آپ اس کے پاس ججمنٹ نہیں ہے، وہ ساری زندگی کرکٹ کھیلا ہے، اس نے سیاست کو بھی کرکٹ سمجھ لیا ہے، تو یہ کرکٹ نہیں ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جس دن وہ وزیر اعظم بنا اس دن سے لے کر 1.5 سال ہونے والے ہیں، کبھی پارلیمنٹ کے اجلاس ایسے نہیں ہوا کہ کوئی قانون سازی ہوئی ہو۔ کیا کرتے ہیں وہ؟ تقریر کر کے واک آؤٹ کر جاتے ہیں۔ یہ ہے، جب سے بنا ہے یہ وہ یہی کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بالکل موقع دینا چاہیے، بلکہ اپوزیشن کو یہ چاہیے کہ دیکھے کہ یہ کیا کرتا ہے، اگر یہ ملک کے لیے اچھا ثابت ہوتا ہے۔ بات تو یہی ہے نا کہ ہم لوگ خود مخلص نہیں ہیں، ہماری عوام جو ہے یہ ہم ایک قوم نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان قوم نہیں ہے، یہ بس ایک گروہ ہے، بس جس کا کوئی اصول نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی بھلائی کی کام کریں تو مخالفت، ہر بات کی مخالفت شروع سے لے کر آخر تک۔ تو یہ ہے بات۔ پہلے بھی جتنی حکومتیں ہیں وہ سب ایک دوسرے کے نیچے سے زمین کھینچتی رہیں۔ بھائی جان یہ تھی جو آج میں 80 سال کا ہو چکا ہوں، سارے دور میں نے دیکھے ہیں یہ، اور مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ بس کیا بولوں، میں تو یہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا سسٹم کرے کہ پاکستان جو ہے، یہ کہتے ہیں نا جی پاکستان کا نعرہ لگا تھا بڑا مشہور کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو اللہ کے نام پر بنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہی کوئی برکت ڈالے اور ایسا کوئی نظام بنائے کہ یہ ملک ترقی کرے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ سارے مسلم ممالک کا رہنما بنے، سردار بنے، لیکن حالت یہ ہے کہ آپس میں ہی لڑتے رہتے ہیں۔
باقی مسلم کنٹریز کو ویسے ہی انہوں نے تباہ کر دیا انگریزوں نے اور امریکہ نے اور ان سب لوگوں نے. کسی کو رشیا ہیلپ دے رہا ہے, کسی کو امریکہ ہیلپ دے رہے ہیں, مرو ہو رہے ہیں سارے مسلمان. تو یہ ہے بات, یہ سارا چکر.